کیا جاتا الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند. ولا ينفقون الا وهم کارهون، اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں، وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، اچھے نہ لگے. تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، یہ دولت والے منافق تھے، بچا بچا کر رکھتے تھے، دولت والے تھے، ان کی اولاد جو اللہ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کریں. فلا تعجبک، تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں. بہت سخت الفاظ آ رہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے. یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی، یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے. یہی مال و دولت جو ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت، وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے، اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کو مستحق بنے. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں، ہماری بات کا اعتبار کیجیے. وما هم منكم، لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے. ولكنهم قوم يفرقون، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں خوف کی وجہ سے. جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں. لو یجدون ملجا و مغارات و مدخلا، اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات ہو اور مدخلا جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو، نولوا الیہ وهم یجمعون، تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے. تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا، دنیا میں باہر ہم جائیں کہاں. اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے، کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی، چھپانے کی جگہ ہوتی، تو یہ بھاگ رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں. حضور جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں، کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا، کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ مستحق ہے زیادہ دے دیا. تو ایک منافق تھا، اس نے حضور کو ٹوک دیا، ایک لیا محمد، اے محمد عدل کرو، یہ کیا کر رہے ہو، لائن ثابت کرو. تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، علم عادل فمن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر طعن کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں، صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کے کھتے بھر دیے جائیں، انہیں دیا جائے تو راضی ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، لال پیلے ہوتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے. وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے. انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا. اب یہاں صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں، جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے مشہور آیت کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی. انما الصدقات، زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے للفقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہ، اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے، زکوٰۃ جمع کریں گے، تحصیلدار ہوں گے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے، زکوٰۃ تقسیم کریں گے، وہ اس کے عاملین علیہ ہیں، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے. ساتھی نہ بنے، کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا زور شور جو ہے کم ہو جائے. تو یہ تالیف قلب کی یہ مت جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم. اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی ہے. لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مت جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گا. وفی الرقاب، گردنوں کی چھڑانے، اور گردنوں کی چھڑانے کسی پر تاوان آ گیا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، لہٰذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے. والغارمین، جن پر تاوان بھرنا پڑے. وفی سبیل اللہ، اور ایک مطلب ہے فی سبیل اللہ میں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد، دعوت اور اقامت دین کی جدوجہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن اولین مستحق نہیں. انفاق فی سبیل اللہ خود اللہ کل کا کل دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دعوت، تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جدوجہد ہے اس کے. لیکن یہ جو صدقات ہیں
اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے۔ ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء، یتیم، مساکین، بیوائیں، جو بھی ہیں محتاج ہیں، یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بن جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں، غرباء ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے۔ یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ومنهم الذین یؤذون النبی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، ویقولون هو اذن، اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہی کان ہے۔ ایک تو محاورہ ہمارے یہاں کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا، حضور میری بیوی بیمار ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ یہ کان ہی کان ہے، یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں، ہوا اذن، یہ تو میرے کان ہے، یہ بھی حضور کی توہین ہے۔ ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم، کہہ دیجیے یہ کان تمہارے لیے بہتری کے لیے، تمہاری خیریت اس میں۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا۔ وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں، یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی نجابت ہے، یہ ان کی مروت ہے۔ وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ یہ شرافت اور مروت ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں۔ بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن آپ کی مروت اور شرافت۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا لے کر آ گئے، اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، آپ ہمارا شک نہ کریں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ واقعتاً مومن۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزي العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اے مسلمانوں یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے۔ اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی ہے، ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے۔ قل استہزئوا، کہیے کہ نہیں ڈرتے، ابھی تم استہزاء کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا، عیاں کر دے گا۔ ولئن سألتهم ليقولن، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے انا كنا نخوض ونلعب، وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں، حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی مومن صادق کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شخص تو یہ کہہ رہا تھا، عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا، فلاں نے یہ کہا ہے، حضور نے بلایا، طلب کیا، پوچھا، تو اب وہاں پر آئیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر پوچھیں گے بات پرس کریں گے آپ ان سے، لَيَقُولُنَّ، وہ لازماً کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ تو ویسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے، یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کو خامخواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا، ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں، یہ بات ہم نے کہہ دی تھی۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے؟ تمسکر، یہ دل لگی تمہاری، بازی بارش بابا ہم بازی، اب اللہ اور رسول جو ہے اور اس کی آیات میں وہ بھی تمہارے لیے تختہ بش بن گئی ہے استہزاء اور تمسکر کا۔ لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے، نعذب طائفۃ، کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی دیں گے۔ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملیں گی، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں، یعنی ان کی گٹھ جوڑ ہے۔ یامرون بالمنکر، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے، مت خرچ کرو، سنبھال کے رکھو، پاگل ہو گئے ہو، آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، لہذا وہ نہیں انل معروف
اور امر یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہی منافق ہے کہ جو سرکش ہے، نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا، جہنم کے آگ کا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حسبہم، بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، مسلسل دائم اور قائم عذاب۔ کالذین من قبلہم، اسی طرح کے وہ لوگ، یہ بھی ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں، واکثر مالا، اور بہت زیادہ تھے مال میں، واولادن، اور اولاد میں۔ یعنی یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی، قوم سمود اور قوم عاد، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی، قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی، مال میں، اولاد میں۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا، اپنا حصہ وصول کر لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو، اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے۔ كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ وخذتم كالذي خاضوا، اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی۔ اولئک حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت سب میں حبط ہو گئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور یقیناً یہی ہے خسارے میں رہنے والے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو، لیکن صراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں نہیں۔ وہ اصحاب مدین، اور مدین کے لوگ، والمؤتفکات، اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھی، سدوم اور عمورہ۔ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر، واضح نشانیاں لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی۔ اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے کچھ بنا ہے، مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، مشورہ دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، بدی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا، رہنے کے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز۔ ورضوان من اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کی۔ یہ دیکھیے آیت 2 مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، یہ جو سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ سمجھیے 28ویں پارے کی آخری، یہاں پہ آئی ہے، لیکن یہاں طرف سے جہاد کو نوٹ کر لیجئے، یہاں جہاد بمعنی قتال نہیں آ سکتا۔ منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ، جہاد، جد و جہد، کوشش، ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا، ان کی سازشوں کا زور توڑنا، یہ جہاد تھا۔ یہ جہاد، قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں۔ یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں جو قتال سے کم تر، دون القتال۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ اسی لیے جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت روما کے خلاف گئے تھے، اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے اب جہاد اکبر سامنے۔ تو اس کی عام طور پر جو توجیہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تو جاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کے نبی بناؤ۔ تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے، لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے
کہ اب یہ جو بارے آستین تھے کہ جو مدینے کے اندر منافقین تھے اب ان کے خلاف جہاد کرنا، اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، تو اس میں فتنے اٹھ گئے۔ واپس آ کر آپ نے مسجد ضرار کو پھر گرایا ہے، یہ بہت بڑا قدم تھا۔ عام مسلمان جو ہے تو مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجیے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجیے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، کوئی بات جو بھی آئی، کوئی غلط بات کہی، کوئی استہزاء کیا، کوئی تمسخر اڑایا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ۔ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی، اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں، واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے۔ تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ میں نے یہ کہا ہے، اب حضور نے طلب فرمایا، اس نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے، اور اس نے خامخواہ جو ہے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے اندر کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن ابی بول رہا ہے، یہ نوجوان نہیں بول رہا۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کلمہ کفر، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر منکر ہو چکے، کفر کر چکے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ تنگ راستہ تھا، وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا۔ حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے۔ وہاں ان لوگوں نے کوشش کی، منافقین نے، کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے گھاٹے باندھ دیے کہ پہچان میں نہ آئے، اور رات کی تاریکی میں انہوں نے ہاتھ چلایا، چاہتے تھے کہ حضور کو شہید۔ بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانشار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھدیڑا، مار کر بھگایا۔ پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا، جن میں حضرت حذیفہ ابن الیمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار تھے، عمار بن یاسر، ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے، یہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس، تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں۔ یہ اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب سر النبی، نبی کا ایک راز ہے اس کے پاس، نبی کے ایک رازدان وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز جو وہ حاصل نہ کر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا۔ اللہ اور ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے، مال غنیمت میں سے بفراغت دیتا رہا، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ، اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، کچھ پناہ ہوگا، مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اب یہ وہ تین آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں۔ ہم مسلمانان پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں، مدینے کے منافقین کی خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں نواز دیا، اپنے فضل سے غنی کر دیا، بخلوا بِهِ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کی، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق۔ عاقبہ عقوبت، سزا، دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے، یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی، تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی، تم جاؤ اور اسلام قائم کرو۔ ہم نے کیا کیا ہے، 50 برس سے زائد ہو گئے، کیا کیا اسلام کا، یہ بے وفائی، یہ بدعہدی، اس کا نتیجہ کیا ہے، 3 نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر۔ نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہوتی ہے، اب عصبیت ہے، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، فرقہ واریت ہے۔ دوسرے کردار کا بیڑا غرق ہے۔ آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشان، جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں، خواہ وہ انسامہ و صلی، چاہے روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جاتا ہے تو دیکھ لیجیے اپنی قوم جو جتنا بڑا ہے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز پروو دی رول، قانون یہی ہے، جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی خائن اور اتنا ہی وعدہ کرتا۔ اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں
The most sacred document of a state is the constitution. اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں دوسرے سے نکالتے. ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام اسلام یا اللہ اتنی بڑی بات ہے. No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah. اتنی بڑی بات. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور بنی, لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی عمل کرنا نہیں, وہ لکھی رہے گی بس. اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی ہے, وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہوگی. خلاص کوئی اس میں سینکشن, کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی پابندی. فیڈرل شریعت کوڈ کیا کہنے ہیں, فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہے اور کیا کیا مراعات ملی ہے, وہ سب کچھ ہے. لیکن صورت کیا ہے, دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے, عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے, یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج, مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج ہے. کیا کریں, تنخواہیں لو اور ایکسرسائز فیوٹیلیٹی وقت گزارو, اللہ نہ کرے. منافقت میرے نزدیک پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور نہیں. یہ ہے ہمارا روگ اثر. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اللہ نے عقوبت کے طور پر, سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے. یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں. بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ, بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم, کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو, چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں, اللہ ان سے واقف ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ, اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر داغ کرتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں. جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے, اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو, گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی ڈونیشنز چاہیے. تو ایک ابو عقیل انصاری تھے, انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس, ساری رات مزدوری کی ایک گاؤں ایک باغ میں جا کر, اور وہ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا. صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی رات میں, آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنی بیوی بچوں کو, اور آدھی لا کر. حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو, یہ سب پر بھاری ہے. لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فکرے چست کر شروع, جی ہاں ان کھجوروں کو بغیر مہم چل ہی نہیں سکتی, کیا کہہ دیں صاحب, یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. تو یہ اب تانے دے رہے ہیں, ان کا دل دکھا رہے ہیں. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم, وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. فیسخرون منهم, ان سے مذاق کرتے ہیں, ٹھٹے کرتے ہیں. سخر اللہ منهم, اللہ تعالیٰ ان کو مذاق اڑائے. ولہم عذاب الیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم, اب یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں منافقین, یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں. کیا یہ استغفر لهم, اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں, او لا تستغفروا, یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرۃ, اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے, فلن یغفر اللہ لهم, تب بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے, ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے, اور انہوں نے برا سمجھا, ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا في الحر, اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں, تم بھی ذرا عقل کے نافل لوگ, کہاں جا رہے ہیں اس گرمی میں, اس شدید موسم کے اندر جا رہے ہیں, پاگل ہو گئے. لا تنفروا في الحر, اس گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا, نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم. لو کانوا یفقهون, کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا, فہم. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا, تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئیں زیادہ. جزاء بما كانوا يكسبون, بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم, تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے, یہ 4 رکوع ختم ہو چکے تھے 9ویں رکوع پر, ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے. یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے, کچھ غزوہ تبوک کے وقت عین تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے, تو یہ وہ آیا. فإن رجعك الله, ظاہر بات ہے یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں آیت نازل ہوئی. اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس, فاستأذنوك للخروج, اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف,
فقل لن تخرجوا معي ابدا، کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں گے، وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا، تم ناکام ہو چکے، ولن تقاتلوا معي عدوا، اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ، میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر، نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر، بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے، فقعدوا مع الخالفین، اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو، ولا تصلی علی احد منهم مات، اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کی، ابدا کبھی بھی، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر آپ کھڑے رہو۔ یہ دیکھیے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے، ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہوا تھا کہ یہ منافق ہے، حضور نے اس کی نماز جنازہ بشدت سے انکار کیا، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وهم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے، ولا تعجبک اموالهم واولادهم، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، آیت نمبر 55، صرف وہی ایک فرق ہے اس میں، وہاں فلا تعجب کا ہے، یہاں ولا تعجب کا، آپ کو زیادہ پسند نہ آئے، اچھی نہ لگے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ ان یعذبہم، یہاں لام کے بجائے ان آ گیا ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں، وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں نکلے اسی حالت کفر۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے، اور جب وہ صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں، دولت والے ہیں، وسائل رکھنے والے ہیں، وہ بھی آپ سے آ کر رخصت، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، ایگزمپٹ کر دیجئے، ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیں، یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے، اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا، یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی، اپنے واولئک لہم الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اچھا اجر ہے، واولئک هم المفلحون، اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، آخری منزل مراد کو پانے والے۔ فلاح کے لفظ کا انشاءاللہ تفصیلی گفتگو سورہ مومنون کی شروع، یہ ایک بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی، میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کو تیار کیا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ وجعل المعذرون من الاعراب يجوزن لهم، اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدبخت، مدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، ظاہر بات ہے یہ نفیر عام کی اعلان عام تھا، اور جو بھی آس پاس تھے جو دیہات میں رہنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ حکم جو ہے عائد تھا، تو ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگے۔ جعل المعذرون من الاعراب، اعراب عرابیین کی جمع ہے، وہ جو لوگ بادیہ نشین بدو، لیؤذن لهم، کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، انہیں بھی رخصت دی۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے، اس کے وعدے نے کیے تھے وہ جھوٹ نکلے، یا یہ کہ جو عذر کر رہے وہ جھوٹ۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے، یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو ملامت نہیں ہے، ضعیف ہوں، ولا علی المرضى، نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، نہ ہی ان پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تبوک تک جانا ہے تو سواری چاہیے، 4 آدمیوں پر ایک اونٹ ہو، کچھ تو ہو، کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے، ان کے پاس سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لا یجدون ما ينفقون، جو لوگ اپنے پاس تو اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساز و سامان نہیں رکھتے، تو ان پر حرج نہیں ہے، لیس علی الضعفاء حرج، یہ لیسا کے بعد جو ہے حرج یہاں آیا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص، دل میں اخلاص ہے، لیکن یہ کہ مجبوری ہی فی الواقع ہے، کوئی ضعیف ہے، بہت بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، بغیر کسی وسائل کے ہے،
ما علی المحسنین من سبیل، ایسے جو محسن لوگ ہیں، جو جن کا دین جو ہے وہ درجہ احسان کو پہنچا ہوا ہو، ان کے لیے کوئی ملامت نہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس، جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، لتحملهم، قلت تو اے نبی آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکتے۔ تولوا، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے، وأعینهم تفیض من الدم، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزنا، اس حزن کی وجہ سے، اس رنج اور غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست۔ ایک طرف یہ جذبہ ہے، چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے، افسوس ہے، رو رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو اولو طول ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وسائل و ذرائع ہیں، لیکن جانے کے تیار نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالق، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فهم لا يعلمون، اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب یعتذرون چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اثناء سفر میں، واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے، اس میں نازل ہوئی ہو، اور یہاں پہ ہم مستقبل کے